پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا بلال سے اسے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس نے بلال کو محل کے باڈی گارڈز دستے میں رکھ لیا تھا، اور اس خیال سے کہ بلال اسے چھوڑ کر نہ جائے اس نے بلال کے چاروں ساتھیوں کو بھی باڈی گارڈز دستے میں رکھ لیا تھا۔ آج وہ بلال جس پر وہ مر مٹی تھی موت کے منہ میں آ گیا تھا، اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 14۔ صبح سویرے قید خانے کے داروغہ نے راجہ طاہر کو خود آ کر اطلاع دی تھی کہ رات کو قید خانے میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ طاہر نے اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ بلال بن عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے بلال کی سزا بھی سنا دی تھی، موت۔ بلال کے ساتھیوں کی لاشوں کے متعلق طاہر نے حکم دیا تھا کہ انہیں نہ دفن کیا جائے نہ جلایا جائے، تینوں لاشیں باہر پھینک دی جائیں۔ بلال کے ساتھ وہ سلوک شروع ہو چکا تھا جس کا راجہ طاہر نے حکم دیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے اور چوڑے پہیے پر پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا، اس کے بازو اوپر کر کے کلائیاں پہیے کے ساتھ باندھ دی گئی تھیں، اور پاؤں فرش میں گاڑے ہوئے کنڈوں کے ساتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ پہیا ایک ہی جگہ نصب تھا۔ دو آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتے تھے تو بلال یوں محسوس کرتا تھا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ بولو تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ اس کے جسم کو یوں دونوں طرف کھینچ کر پوچھتے تھے۔ کیا مکران والے عرب تمہاری کارروائی سے واقف تھے؟ بلال کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کے دانت ہچ رہے تھے۔ نہیں، وہ ہر بار کہتا تھا، میرے ساتھ یہی 3 آدمی تھے جو مارے گئے ہیں۔ عربوں کے سردار اللافی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس سے پوچھتے تھے۔ میں کبھی مکران گیا ہی نہیں، بلال کا یہی ایک جواب تھا۔ اسے کچھ دیر اسی طرح رکھتے تھے کہ اس کا جسم اوپر کو اور نیچے کھینچا ہوا ہوتا تھا۔ دوپہر تک اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسے پہیے سے کھولا گیا تو وہ گر پڑا۔ کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا، اسے فرش پر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ وہ پانی مانگتا تھا تو پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ پیاس سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ رات کو اسے اسی کوٹری میں پھینک کر دروازے کو تالا لگا دیا گیا جس میں اسے گزشتہ رات بند کیا گیا تھا۔ اس کوٹری کے تعفن میں اس کے اپنے پسینے کی بدبو بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر رینگنے لگے۔ بعض کیڑے اسے کاٹتے تھے۔ وہ جسم کو کھجلاتا اور تڑپتا تھا۔ آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور اسے گھسیٹ کر پھر وہیں لے گئے جہاں وہ سارا دن پہیے کے ساتھ بندھا اور کھچا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں سے 2 رسیاں باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کے بازو نیچے کو لٹک رہے تھے، ہاتھ فرش سے 6-7 انچ اوپر تھے۔ اس حالت میں اسے ایک کوڑا مارتے اور پوچھتے تھے، کہو مکران والے عرب تمہارے ساتھ تھے؟ نہیں، چمڑے کے کوڑے کا زناٹا سنائی دیتا اور بلال کے جسم پر ایک اور گہری سرخ لکیر ابھر آتی۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ جو تھے وہ مارے گئے ہیں۔ او بد نصیب انسان، اسے آخر کہا گیا، کیوں اتنی بری موت مرتے ہو؟ سچ بولو اور عیش کرو۔ تمہارے ساتھ ان 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور ضرور تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ اللہ تھا۔ اسے ایک اور کوڑا مارا گیا۔ اس کا الٹا لٹکا ہوا جسم کانپنے لگا۔ بلا اپنے اللہ کو، اسے کہا گیا، کہے اسے وہ تجھے اور دوسرے قیدیوں کو چھڑا لے، اللہ ان سب کو چھڑائے گا۔ بلال نے کہا، اللہ آ رہا ہے۔ رات گزر گئی۔ بلال بے ہوش ہو گیا۔ اسے چھت سے اتار کر کوٹری میں پھینک آئے۔ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ صبح وہ ہوش میں آیا اور اب دوسرے طریقوں سے اس کے جسم کو توڑا جانے لگا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات کو اسے تھوڑے سے وقت کے لیے آرام دیا گیا، پھر اسے اسی کمرے میں لے گئے۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح راجہ طاہر کو اطلاع دی گئی کہ بلال کسی اور کا نام نہیں بتاتا۔ جو اذیتیں اسے دی گئی ہیں
वो सांड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा ताहिर को बताया गया। मालूम होता है कि उसके साथ यही 3 साथी थे जो मारे गए थे और मकरान के अरब उसकी इस कार्रवाई से नावाकिफ लगते हैं। जल्लाद के हवाले कर दो। राजा ताहिर ने हुक्म दिया, लेकिन उसे खाने पीने के लिए कुछ दे दो। किसी को भूखा और प्यासा मारना अच्छा नहीं होता। बिलाल को खाना दिया गया, पानी भी दिया गया। उससे उसकी ज़बान में बोलने की ताकत वापस आ गई। शाम को उसे बताया गया कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। कोई आखिरी ख्वाहिश या बात हो तो बता दो। दारोगा ने उससे पूछा। मेरी ख्वाहिश एक ही है। उसने कहा, इन बेगुनाह मुसाफिरों को रिहा कर दो। औरतों और बच्चों को भी छोड़ दो। ये हमारे बस में नहीं। कुबला ने कहा, मैंने माई रानी की बहुत खिदमत की है। उसने कहा, अगर वो यहाँ आ सके तो मैं उसे आखिरी बार देख लूँ और उससे माफ़ी मांग लूँ। ये भी नहीं हो सकता। दारोगा ने कहा, रानी को हम कैसे बुला सकते हैं? मरने से पहले मुझ पर ये करम करो। बिलाल ने कहा, माई रानी तक मेरा पैगाम पहुँचा दो, वो आ जाएगी। कैद खाने का हाकिम कुबला अच्छा आदमी था। उसे एक ख्याल आ गया। उसने बिलाल से कहा, अगर तुम्हें ये तवक्को है कि माई रानी तुम्हारे पैगाम पर आ जाएगी तो उसे ये भी कहो कि तुम्हें माफ़ी दिला दे। वो राजा से हर बात मनवा सकती है। हो सकता है वो तुम्हें मौत की सज़ा से बचा ले। सुबह माई रानी कैद खाने में आ गई। बिलाल को वजह तौर पर तवक्को थी कि माई रानी उसके कहने के बगैर ही उसे माफ़ी दिला देगी। माई रानी रानियों की तरह आई। उसके साथ बड़ी शानदार वर्दी में 10-12 मुहाफिज थे। वो उस कोठरी के सामने आन खड़ी हुई। सलाखों में से उसे बिलाल फर्श पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो घुटनों में सर दिए बैठा था। माई रानी के बुलाने पर वो उठा और दरवाजे के करीब आ गया। आ गई रानी, बिलाल ने कहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा जुर्म करोगे। माई रानी ने कहा, मैं अपने वतन के मासूम कैदियों को रिहा कराना चाहता था। बिलाल ने कहा, ये काम तुम कर सकती थी, लेकिन तुमने टाल दिया था। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस काम पर किसने उकसाया था? माई ने पूछा और कहा, तुम तो अक्ल और होश वाले आदमी थे। तुम दूसरों की बातों में आ गए थे। मुझे बताओ वो कौन है? इस सवाल पर तो उन लोगों ने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। बिलाल ने कहा, मेरे जिस्म के जोड़ अलग हो गए हैं। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। कोई जवाब होता तो मेरी ये हालत न होती। माई रानी मोहब्बत का वास्ता देकर उससे पूछने लगी कि उसकी इस कार्रवाई में और किस किस का हाथ था। बिलाल अपनी ज़बान पर न लाया कि उसने इस इक़दाम की स्कीम मोहम्मद हारिस अल्लाफ़ी से मिलकर बनाई थी। माई रानी बिलाल से यही राज लेने आई थी, वरना एक रानी बिलाल जैसे मुजरिम को मिलने न आती। माई, बिलाल ने कहा, क्या तुम मुझे सजाए मौत से बचा सकती हो? राजा सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। मुझे बचा लो तो मैं इस मुल्क से ही निकल जाऊंगा। नहीं, माई रानी ने कहा, मैंने तुमसे एक बात पूछी है और तुमने झूठ बोला है मेरे साथ। नहीं रानी, नहीं, बिलाल ने कहा, कुछ सच होता तो मैं बता देता। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा। मैं तो तुमसे ज़िंदगी मांग रहा हूँ। रानी, मुझे बचा लो। बिलाल की जिस्मानी हालत इतनी ख़राब थी कि वो ज़्यादा देर पाँव पर खड़ा न रह सका। उसने सलाखों का सहारा ले लिया। उसकी ज़हनी हालत जिस्म से ज़्यादा ख़राब थी। ऐसी ज़ालिमाना अज़ियतों ने उसे ज़हनी लिहाज से मुर्दा कर दिया था। इसीलिए वो ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। वो अपनी कुदरती हालत में होता तो यूं न गिड़गिड़ाता। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, माई ने कहा। वो वक्त याद करो रानी, जब तुमने मुझसे मोहब्बत की भीख मांगी थी। बिलाल ने कराहती हुई आवाज़ में कहा। फिर जिस बेताबी से तुम मुझे चोरी चोरी अपने पास रखती थी, वो मुलाकातें न भूलो। मोहब्बत, रानी ने तंजिया कहा। बिलाल, वो मोहब्बत नहीं थी। अगर वो मोहब्बत ही थी तो उसका ताल्लुक सिर्फ ऐसा ही था जैसे पालतू जानवर को घर में रखते हैं। वो वक्त गुजर गया है
جوانی گزر گئی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو۔ اگر تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیتی۔ اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو۔ اگر تم راجہ طاہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ مائی رانی وہاں سے ہٹی اور تیز تیز چل پڑی۔ قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے مہارانی؟ قبلہ نے پوچھا۔ وہی جو پہلے تھا، مائی رانی نے کہا۔ مائی رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹری سے نکالا گیا۔ اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے، پھر اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس سے 1-2 روز بعد سالار بدیل بن طوفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف 1 رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دیول کی طرف کوچ کیا۔ مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن طوفہ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیول پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ خات آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دیول کا رخ کیا۔ راجہ طاہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیول کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیول کی سمت دوڑا دیا۔ دیول والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے 1 روز پہلے دیول پہنچ گیا اور اس نے دیول کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دیول کے لوگوں سرکاری ہر کارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے۔ ہوشیار، خبردار، جو ان جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں، اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیول مندر کی آن پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیول میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا، اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیول ہو گیا۔ دیول کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اربڑ چلا جائے اور راجہ طاہر کو عرب کی فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیول سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانیں بھی تھیں۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں میں بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ سالار بدیل بن طوفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن عرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن طوفہ
तजुर्बे कार जंगजू था। वो जान गया कि दुश्मन को उसकी पेशकदमी की इत्तला कब्ल अज वक्त मिल गई है। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2 हिस्सों को उस रास्ते से हटा दिया जो दीवल की तरफ जाता था। उसने एक हिस्से को रास्ते से दूर हटकर बाईं तरफ से आगे बढ़ने को कहा और दूसरे हिस्से को रास्ते के दूसरी तरफ कुछ दूर दूर पेशकदमी जारी रखने को कहा। तीसरे हिस्से को उसने अपनी ज़ेरे कमान रखा और सीधा उसी रास्ते पर चलता आया जो दीवल को जाता था और जो उस इलाके में से गुजरता था जहां हिंदू फौज घात में बैठी थी।